اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی افسوسناک خبر غزہ اور فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصر اور قطر کے بیچ میں آنے کے بعد، ثالثی کا رول ادا کرنے کے بعد 4 دن کی جنگ بندی کا اعلان ہوا تھا کہ غزہ اور فلسطین میں جنگ بندی نہیں ہوگی۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یہودی، اسرائیلی، صہیونی اور امریکی یہ ناپاک نطفے کی اولاد ہے جو کبھی وعدہ پورا نہیں کر سکتے۔ آخر ہوا یہی کہ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود غزہ پر خطرناک بمباری ہوئی، اور گزشتہ کل کی بمباری میں 3 مسجدیں شہید ہوئی ہے اور درجنوں بے قصور فلسطینی بھی شہید ہوئے ہیں۔ الشفا اسپتال جس پر بمباری کی گئی تھی، حماس کا بہانہ بنا کر الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور حجر الدیق جو ایک علاقہ ہے وہاں پر مجاہدین نے زبردست مقابلہ کیا، اور الحمدللہ کئی صہیونی، اسرائیلی، یہودی آتنکوادی فوجیوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ گزشتہ کل جو میں نے اعلان کیا تھا، خبر آ رہی کہ آج سے 4 روزہ جنگ بندی کا اعلان ہوگا، نافذ کر دی جائے گی، اور 50 یرغمالیوں کے بدلے، یعنی جو لوگ کڈنیپ کیے ہیں، مجاہدین نے کچھ اسرائیلیوں کو کڈنیپ کیا ہے، اغوا کیا ہے، وہیں پر اسرائیل نے فلسطینیوں کو کڈنیپ کیا ہے، تو خبریں آ رہی ہے کہ 50 یرغمالیوں کے بدلے 150 کے قریب فلسطینیوں کی رہائی ہوگی۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کے اس آتنکواد اور امریکہ کے سپورٹ اور امریکہ کے بھی آتنکواد میں شریک ہونے کی بنیاد پر پوری دنیا میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل پر تھوک رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا آتنکواد کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ خبریں آ رہی ہے کہ 25 سے زیادہ قانون سازوں نے امریکہ کے صدر کو خط لکھ کر، یعنی پریزیڈنٹ آف امریکہ جو بائیڈن کو خط لکھ کر یہ کہا کہ غزہ جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی میں بدلا جائے۔
नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर भी इजराइल और हमास की जंग को लेकर आ रही है। जी हाँ, अक़वामे मुत्तहदा UNO ने इजराइल और हमास के दरमियान जो मुआहिदा, जो एग्रीमेंट हो रहा है, इसको अक़वामे मुत्तहदा ने एक अहम कदम बताया है, लेकिन यह भी कहा है कि इसमें मजीद इक़दामात की जरूरत है। अक़वामे मुत्तहदा ने गुज़िश्ता 2 दिन पहले इजराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों की रिहाई और गजा में लड़ाई और बमबारी को रोकने के मुआहदे का खैर मकदम किया, वेलकम किया, लेकिन कहा है कि मजीद बहुत कुछ करने की जरूरत है। इजराइल और हमास ने बुध के रोज यरगमालियों और कई फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए एक मुआहदे का ऐलान किया, जबकि गजा के महसूर बाशिंदों को हफ्तों की जंग के बाद 4 रोजा जंग बंदी की पेशकश की गई। और यही नहीं, हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान ने भी इस मुआहदे का वेलकम किया, खैर मकदम किया और इसे वक्त की अहम जरूरत बताया है। और इस मुआहदे को लागू करने में और यहां तक पहुंचाने में कहा जा रहा है कि मिस्र, इजिप्ट, कतर और उर्दून, इन 3 मुल्कों ने बड़ा किरदार अदा किया है। लेकिन मैं आपको गुज़िश्ता कल भी बताया था कि असल में यह मुआहदा इजराइल की अमेरिका की हार है। जो इजराइल और जो अमेरिका ये कहता था कि 1 घंटे में हम गजा और फलस्तीन को खत्म कर देंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 50 दिन मुकम्मल हो गए हैं। इतना सा फलस्तीन और इतना सा गजा, दुनिया के सुपर पावर और बड़े बड़े मुल्क अमेरिका और इजराइल, जिनकी पूरी दुनिया पर धाक है, 1 घंटे में खत्म होने वाले गजा को 50 दिन में खत्म नहीं कर पाए हैं और जंग बंदी का ऐलान करना पड़ रहा है। तो दरअसल ये अमेरिका और इजराइल की हार है और मुजाहिदीन की जीत है। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ी खबर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के मगरिबी इलाके और ऑस्ट्रेलिया के मगरिबी इलाके की जंगलात में शिद्दत से गर्मी इसलिए फैल गई है क्योंकि वहां पर लगने वाली आग थमने, रुकने और बुझने का नाम नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि 65 मकामात पर, 65 मकामात पर जंगलात में आग लगी है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गैर मुल्की खबर रस एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ के नवाही इलाके में जंगलात में आग लगने से 10 घर तबाह हुए हैं, जबकि इमदादी कारकुन आग बुझाने के अमल में मसरूफ है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आग लगने के बाद ऑस्ट्रेलिया के मगरबी इलाके में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। शदीद मौसमी हालात के बायस आग तेजी से फैलने का अंदेशा है, जिसकी जद में कई आबादियां भी आ सकती है। आपको याद होगा, इससे पहले व्हाट्सएप पर एक कीड़े की वीडियो आई थी, एक परिंदे की वीडियो आई थी। जो परिंदा आवाज निकालता है और उसके मुंह में से आग निकलती है। तो उस वक्त दुनिया ने देखा था और इस बात को कहा था कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जंगलात में आग कैसे लगती है। तो पता चला था कि एक किस्म का परिंदा है जो अपने मुंह से आग उगलता है, लेकिन आग भी वो उसी वक्त उगलता है जब हुक्म इलाही होता है। क्योंकि हमारा मानना है, हमारा ईमान है कि दरख्त का पत्ता भी खुदा के हुक्म के बगैर नहीं हिलता। तो जंगलात के जंगलात आग में खाक हो जाते हैं तो बगैर हुक्म खुदाबंदी के नहीं होता है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। फिर एक बड़ी खबर, अल कुदस ब्रिगेड जो मुजाहिदीन की एक तंजीम है, एक तहरीक है, उनको लेकर खबर आ रही है। गुज़िश्ता कल उन्होंने कहा है कि हमने 11 इजरायली फौजी गाड़ियों को और उनके बख्तरबंद टैंकों को निशाना बनाया है और उन्हें खत्म किया है। आप जानते हैं कि मुजाहिदीन बड़ी हिम्मत और जवामर्दी के साथ बाकायदा इजराइल और अमेरिका से लड़ रहे हैं। और ये भी मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि किसी भी इस्लामी मुल्क ने किसी भी तरह की मदद नहीं की। ये
حقیقت ہے. کوئی بھی میدان میں سامنے نہیں آیا, یہ بھی حقیقت ہے. ترکی سے بہت امید تھی, سعودی اور اسلامک کنٹریز اور گلف کنٹریز سے کافی امید تھی, لیکن یہ تمام اسلامی ملک بے غیرت اور بے شرم بن کر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. لیکن فلسطینی تنظیم تحریک اسلامی جہاد کا عسکری ونگ القدس بریگیڈ نے 11 اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. ویسے خبریں تو یہ بھی آ رہی ہے کہ 4000 سے زیادہ اسرائیلی فوجیوں کو, امریکی فوجیوں کو مجاہدین نے جہنم میں پہنچا دیا ہے اور بڑے دبا کر مقابلہ الحمدللہ یہ کر رہے ہیں. القدس بریگیڈ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ الزیتون, تل الحوا, الشاتی, شیخ رضوان, جوہر الدیق یہ وہ علاقے ہیں جہاں اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو مجاہدین نے زبردست انداز میں نشانہ بنایا ہے. لیکن اسرائیلی فوجیوں کے موت کو اس لیے بتایا نہیں جا رہا ہے کیونکہ اسرائیلی یہ بے ایمان لوگ ہیں, بزدل لوگ ہیں, ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا ہے. یہ وہ قوم ہے جو موت سے ڈرتی ہے. اگر ان کے مرنے کی خبریں زیادہ وائرل ہو جائے گی تو پھر اسرائیل میں خوف کا, ڈر کا ماحول بن جائے گا. اس لیے اسرائیل کی فوجیوں کی موت کو انٹرنیشنل بدماش میڈیا چھپا رہا ہے. آخری بڑی خبر انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز کی آ رہی ہے غزہ ہی کے حالات کو لے کر. آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں اب 5500 سے اوپر, اخباری آنکڑوں کے اعتبار سے 5500 سے زیادہ معصوم, بے قصور, نومولود, بالکل پیدا ہونے والے بچے بھی اسرائیلی آتنکواد کا نشانہ بنے ہیں. اور اب خبریں آ رہی ہے یونیسیف نے, جو اقوام متحدہ کا ایک وہ ادارہ ہے جو بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے, یونیسیف کا یہ بیان آیا ہے کہ غزہ کی سرزمین بچوں کے لیے دنیا کا خطرناک ترین مقام بن گیا ہے. اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی بچوں کے لیے دنیا کی سب سے خطرناک جگہ بن چکی ہے. یونیسیف کی خاتون ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں 7 اکتوبر سے لے کر گزشتہ رات یعنی 23 نومبر تک 5500 کے قریب بچے مارے جا چکے ہیں. یہ تعداد اسرائیلی بمباری سے ہلاک ہونے والوں کی ہلاکتوں کی 40% بنتی ہے. یعنی اگر غزہ میں 14000 سے زیادہ عام شہری مارے گئے ہیں تو ان میں 40% بچے مارے گئے ہیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا نے دیکھنا چاہیے, دنیا نے سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل اور امریکہ کتنا بڑا آتنکوادی ہے. معصوم بچوں پر بمباری کر رہا ہے, جبکہ جن لوگوں کو, اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا تھا کہ یہ بچوں کو مار رہے ہیں, یہ ظلم کر رہے ہیں, یہ عورتوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں, دنیا نے دیکھ لیا کہ مجاہدین جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں, خود اسرائیلی عورتوں نے بیان دیا ہے کہ جب ہمارے گھر میں اچانک مجاہدین آ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں, ہمیں عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے, ہم بچوں کو اور بوڑھوں کو اور عورتوں کو قتل نہیں کرتے ہیں, یہی تعلیم ہمارے نبی نے دی ہے. تو الحمدللہ پہلے مجاہدین کو, اسلام کو بدنام کیا جا رہا تھا, لیکن دنیا نے دیکھا کہ 5500 معصوم بچوں کو اسرائیل اور امریکہ نے مارا ہے.